अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम खास खबरें हो या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक कैसे करते हैं। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ सबसे आखिर पर एक हदीस पाक शाये करता है और जिससे आवाम को रहनुमाई हासिल होती है। बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक करने वाली चीज़ों से बचते रहो क्योंकि वो शिरक और जादू हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह शिरक का दौर दौरा है, किस तरह जादू टोने का दौर दौरा है, किस तरह तोहम परस्ती का दौर दौरा है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कई मुकामात पर जायदाद हड़पने के लिए ख़वातीन पर जादू टोने का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है और फिर उनकी बरहना परेड कराई जाती है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर उसके बाद उन्हें यानी मार पीट करते हुए, ज़दोकोब करते हुए क़त्ल कर दिया जाता है। तो ये किस कदर ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि बीमारी है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देखेंगे कि नारी शक्ति का नारा लगाते हैं, लेकिन आज भी कई मुकामात पर आपको ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पर ख़वातीन पर बेइंतहा जुल्म किया जाता है, उन पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे आज जो बाबाएं हैं यानी जाली फर्जी बाबाएं हैं, उनकी तो चांदी है। और आप देखेंगे कि अभी एक खबर ये भी आई है कि आसाराम बापू जो 16 साल लड़की के साथ मुंह काला करने के इल्ज़ाम में सज़ाए उम्र कैद भुगत रहे हैं, उनकी बार बार पैरोल पर रिहाई अमल में आ रही है और अदालत ने उनकी यानी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी भी कर दी है। तो बाबाओं का राज है। और आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कई ऐसी तस्वीर आपको दिखाई देंगी जो किसी बाबा के कदमों पर अपना सर रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत तौहम परस्ती की होती है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंसारा को किस तरह कत्ल किया गया, क्योंकि उन्होंने माकूलियत पसंद होने का सबूत देते हुए जाली बाबाओं, आमिलों, जादीगरों और पंडितों के यानी जो सियाह करतूत होते हैं उन्हें बेनकाब कर दिया था। इसी तरह प्रोफेसर कुलवर्गी को कत्ल किया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मकामात पर माकूलियत पसंदों को कत्ल किया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तोहम परस्ती पाई जाती है। लीडरान जो है वो बाबाओं के दरबारों के चक्कर लगाते हैं और आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबाएँ उनके बीवियों के चक्कर लगाते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह महाराष्ट्र में एक वाक़या पेश आता है। महाराष्ट्र की जो ख़वातीन कमीशन की सरबराह है उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनको एक फ़र्जी बाबा ने क्या से क्या बना दिया और हम कुछ नहीं कह सकते, आप समझ लेना। तो बहरहाल नाज़रीन, पहली खबर जो है हैदराबाद से है और उसका ताल्लुक़ SSC रिज़ल्ट से है। और आपको बता दूं नाज़रीन कि जहाँ तक SSC का सवाल है, इस मरतबा भी यानी हर साल की तरह इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी अहम बात यह है कि टिमरिस के जो नताइज हैं और गुरुकुल के जो नताइज हैं वो गैर मामूली है। 99.1% गुरुकुल के नताइज मंजर आम पर आए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि अफसोस होता है क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और बेटियां बहुत हसास भी होती हैं। अगर बेटियां नाकाम होती हैं तो उसका गम माँ बाप को होता है। और आपको बता दूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो बच्चियाँ हैं वो हैबत का शिकार हो जाती हैं जब रिज़ल्ट आने की बात होती है। इसमें कोई हैबत की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, आपको बता दूं कि तेलंगाना में एक 17 साल लड़की, आपको बताना ज़रूरी है कि उसका नाम है साई प्रिया, उसने 24 अप्रैल को इसलिए ख़ुदकुशी कर ली थी कि उसे डर हो रहा था कि कहीं वो SSC इम्तिहान में फ़ेल ना हो जाए। जबकि उसका जो छोटा भाई है 15 साल का, वो भी इसका क्लासमेट है। और जब रिज़ल्ट आया तो आपको बता दूं कि उस लड़की ने 480 मार्क्स लिए, यानी 80% मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि उसके भाई को 441 मार्क्स आए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि बच्ची पास हो गई, वो भी अच्छे मार्क्स से, लेकिन उसके बावजूद खौफ जो था उसे ले डूबा, खुदकुशी कर ली उसने। और आप यकीन मानिए कि माँ बाप को जो गम हुआ होगा, ये गम बहुत ही ख़तरनाक गम होता है। उनकी आखिरी सांस तक ये गम उनके साथ रहता है। लेकिन नाज़रीन, एक बता दूं कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हुए थे, तब भी 12 लड़के लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी। तो इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, आप देखेंगे कि ये किस कदर ख़तरनाक रुझान हैं। हम जो स्कूल्स वाले होते
ہوتے ہیں یا اسکول مینجمنٹ ہوتا ہے یا کونسلرز ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، اور اہم شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ امتحانات سے پہلے ان کے میسیجز پہنچائے جائے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے، تاکہ بچوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو۔ جی بالکل ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے شامل کیا ہے اہم گفتگو میں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کارپوریٹ اسکولز جو ہیں، کارپوریٹ اسکولز میں ایک شعبہ بالخاص طور پر بنایا گیا ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے، جو بچے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے ان کا جو پرفارمنس ہے دوسرے بچوں کے مقابلے میں نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک اچھا بہترین جو ہے کاؤنسلنگ ایک شعبہ بنایا گیا۔ وہاں پر ماہر نفسیات کے خدمات حاصل کرتے ہوئے بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان میں حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ سرکاری سطح پر جو اسکولز چل رہے ہیں ان میں بھی اگر اس طریقے کا ایک ریفارم لایا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے کامیاب کرنے کا، کامیاب ہونے کے لیے، ان کے پڑھائی کا، ان کے اوپر جو توجہ دی جاتی ہے، اگر والدین بھی دباؤ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کے ساتھ دوستانہ ماحول اگر بنا کر رکھے، انہیں اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ ٹھیک ہے پاس اگر ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اگر فیل ہو گئے تو پھر آپ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری ایک دو امتحانات میں اگر آپ کو کہیں ناکامی ہوتی ہے تو ایڈوانس سپلیمنٹری میں اس کو کلیئر کر لیں گے۔ آپ اپنے ذہنوں پر اس کا بوجھ نہ ڈالیں زیادہ۔ دیکھیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اور سوسائٹی کے خوف میں بچوں نے خودکشی کی ہے۔ جتنے ماضی کے جتنے بھی واقعات ہیں، ماں باپ اور سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کے سامنے ہم جا کر کیا منہ دکھائیں گے، تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ نے جیسا کہا کاؤنسلنگ ان کی ضروری ہے۔ ایک ماہر نفسیات سے مسلسل جو ہے ان کی نگرانی کرائی جانی چاہیے۔ وہ تمام بچوں کا جو بورڈ ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے امتحانات جو کیونکہ یہ 2 سال ہی ہوتے، 3 سال ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کے یہ 3 سال ہوتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں ان کے مستقبل کا تعین ہوتا ہے، ان 3 ہی سالوں میں تو قیمتی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ہماری بھی سیاست ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان تمام نوجوانوں سے ایک درخواست ہے، دردمندانہ درخواست ہے کہ آپ انتہائی اقدام اٹھانے سے کے بجائے آپ نتائج کو دیکھیں، پھر کہاں پر آپ کو ناکامی ملی ہے اور کون سے سبجیکٹ میں آپ کمزور ہیں اس پر فوکس کریں، اس پر توجہ دے کر پڑھائی کریں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری، دیکھیں ایک بہترین نظام قائم کیا گیا ہے تعلیم کا، ایڈوانس سپلیمنٹری کا۔ اس سے بہت سارے بچوں کے سال خراب نہیں ہوتے، انہیں موقع مل جاتا ہے فوراً، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو والدین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ بچوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور بچوں سے بھی ہماری درخواست اپیل ہے کہ وہ آپ اس قدر سیریس نہ ہو جائیں کہ آپ کو انتہائی اقدام اٹھانے کی ضرورت آن پڑے۔ بہرحال ذبیح اللہ صاحب، آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک بیٹیوں کا سوال ہے، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی اور ہو جو بیٹی کا باپ ہے، وہ اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ریاض صاحب، آپ نے ایک ایسا موضوع چھوڑے، جذباتی موضوع ہے، اس پر اگر ہم بات گفتگو کرنا شروع کریں خود آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایک حساس اور ایک جذباتی موضوع ہے۔ بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کے، خاص طور پر باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کلیجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو بیٹی کا جہاں پر تذکرہ آ جاتا ہے وہاں پر باپ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور اگر بیٹی کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتی ہے تو باپ کا سینہ فخر ایک بار کے بیٹے سے، بیٹا اگر کامیاب ہوتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا بیٹی کامیابی کی منزلیں اگر طے کرتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یقیناً، اور بیٹی کا نقصان اب دیکھیے، وہ جو متوفی لڑکی ہے اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہے۔ ان کے لیے غیر مذہب میں تو بیٹی کو لکشمی مانا جاتا ہے، ہمارے پاس تو ہماری دنیا بیٹی ہے، لکشمی وغیرہ کا رحمت ہے ہمارے لیے، پروردگار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہمارے لیے بیٹی کا جو۔ تو یقین مانیے کہ وہ ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو یقیناً ایک جذباتی موضوع ہے، بیٹیوں کا تذکرہ آپ اگر چھیڑیں گے تو پھر یہ طویل ہمارا جو پروگرام ہے وہ پروگرام کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، اگر بیٹی اور باپ کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو سیرت ہے اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رسول خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو محبت ٹوٹ کر محبت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ویسا باپ کسی کو ملے گا نہ ویسی بیٹی کسی کو ملے گی. تو بہرحال جب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو پہلی ملاقات ہوتی ہے حضرت بی بی فاطمہ سے. جب واپس آتے تو پہلی ملاقات ہوتی ہے حضرت بی بی فاطمہ سے. اور آپ کو یہ بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی حضرت بی بی فاطمہ آپ کے قریب آتی یعنی آپ کے گھر آتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. یعنی بیٹی کا یعنی لخت جگر جسے کہتے ہیں وہ حقیقت میں آپ بتاتے کہ یہ لخت جگر ہے. اور یہ ہوتا کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ کے ہاتھ چوما کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو خوش رکھے کیونکہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے جیسا کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو یقیناً ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. یقیناً عزت بھی ہوتی ہے. آپ نے بہت ہی ایک حساس موضوع جو ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے چھیڑ دیا ہے. تو یہ سب سے بڑی اگر سیرت اگر پڑھ لے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ کو پڑھ لے اور وہ جو محبت اور رغبت اور باپ اور بیٹی کے درمیان میں ہوتی ہے اس کا پیغام اس کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو یقین مانے کہ دنیا میں کبھی کسی کو رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. یہ حقیقت بات ہے. جذباتی موضوع ہے, بیٹیوں کا جذباتی موضوع ہے. اس موضوع پر خاص طور پر ہمارے ایک پروگرام پیش کریں گے ہم یقیناً پیش کریں گے اس موضوع پر بیٹیوں کے حوالے سے ریاض صاحب کے ہمراہ انشاءاللہ ایک بہت جلد بہتر پروگرام پیش کریں گے. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں کامیابی کی سیڑھیاں آپ کو بہت ساری منزلیں ملتی ہیں. ہر منزل پر کامیابی سے پروردگار عالم آپ تمام کو ہمکنار کرے گا, مگر یہاں پر حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے. انتہائی اقدامات جو ہے آپ کے نہ صرف آپ کے مستقبل کو ختم کر دیں گے, آپ کی زندگی کو ختم کر دیں گے, مگر جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں ان کے سینے پر یہ بوجھ رہے گا کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے خودکشی کر کر دنیا کی. اور دوسری بات میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے میں آپ خود ہمارے شہر حیدرآباد میں کئی ایسے ٹاپ کے ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. اب وہ تو دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. تو وہ ان کے بارے میں کئی ڈاکٹرز کے بارے میں بتا رہا ہوں میں, وہ 10th فیل ہو گئے تھے, SSC میں فیل ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور جب پاس ہونے لگے تو کوئی روک نہیں سکا انہیں. اصل وہی تو ہے نا ریاض صاحب, آپ کو جستجو کرنی پڑتی ہے. آپ کو ہمت ہار کر انتہائی اقدام اٹھانے کے بجائے آپ دوسرے مرحلے میں جیسا کہ ایڈوانس سپلیمنٹری کی آپ کے پاس سہولت ہے اس میں آپ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا, میں نے بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے اسکول سطح پر 7ویں جماعت کے بعد سے اگر اسکولوں میں کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کر دیے جائیں بچوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے, ہمت دلانے کے لیے انہیں, تو یہ بہتر اقدام ثابت ہوگا حکومت کے لیے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2025 کا سوال ہے یعنی پچھلے سال کا سوال ہے, لڑکوں کی جو کامیابی کا فیصد رہا ہے SSC میں وہ 91.32% تھا, یعنی 91.32% تھا. اور اب بڑھ کر یعنی 2026 میں بڑھ کر 94.07 ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ لڑکے بھی محنت کرنے لگے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب لڑکیوں کا جو فیصد ہے 2026 میں 96.26% ہو گیا ہے, یعنی لڑکیاں ہمیشہ آگے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں اور انہیں پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے, اور لڑکیوں میں جستجو بہت زیادہ ہوتی ہے پڑھنے لکھنے کی. تو بہرحال یہ خبر تو رہی ہے, لیکن ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں. اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ 4 اسمبلی یعنی 4 ریاستوں کے اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقوں کے اسمبلی انتخابات جو ہوئے ہیں اس سے متعلق ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو ایگزٹ پولز آئے ہیں, ایگزٹ پولز کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 1960 کے بعد سے ہندوستان میں ایگزٹ پول کا آغاز ہوا, لیکن ایگزٹ پول میں جس طرح خبر یعنی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے یعنی امکانات ظاہر کیے جاتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کہیں پر ہیرا پھیری ہو اور کہیں پر الیکشن کمیشن مل جائے حکومت سے جیسا کہ ممتا بنرجی کہتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ مغربی بنگال پر اب تمام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں, کیونکہ مغربی بنگال میں BJP اور TMC کے درمیان زبردست یعنی ٹکر کا مقابلہ ہے. اور اس مقابلے کا BJP کا ہی نہیں بلکہ مغربی بنگال میں مقابلہ جو ہوا ہے ممتا بنرجی کی TMC سے مقابلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا, چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار کا, اور وزیر اعظم نریندر مودی کی BJP کا, وزیر اعظم کے وزراء کا, وزیر اعظم کے جو BJP کے چیف منسٹر ہے ان کا, مرکزی ایجنسیوں کا اور سینٹرل فورسز کا مقابلہ ایک خاتون سے ہوا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقابلے میں کیا خاتون جیتتی ہے یا
پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے اس کے مقابل جو ہے مخالفین ہیں وہ جیتتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 7 ایگزٹ پولز آئے ہیں جس میں 5 میں بی جے پی کو اقتدار ملنے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ 2 ایگزٹ پولز میں ممتا بنرجی کی کامیابی کی امید ظاہر کی گئی ہے. لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک وہ سابق رکن ہے پارلیمنٹ، ان کا نام ہے محمد ادیب، انہوں نے پیش قیاسی کی ہے کہ ممتا بنرجی 200 سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اور وہ کامیاب رہے گی. اور ایک ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب ہے جو انتخابی پیش قیاسی کے لیے شہرت رکھتے ہیں، میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا، جب رزلٹ آئے گا تو تب بتاؤں گا. انہوں نے بھی پیش قیاسی کی ہے کہ ممتا بنرجی کو کامیابی ملنے والی ہے، کیونکہ اب تک انہوں نے جتنے بھی یعنی پیش قیاسی کی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح سے اور سچ ثابت ہوئی ہے. اور بہرحال اب چلتے ہیں ہمارے ساتھی اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ شیر جو بنگال کی شیرنی ہے اس کا کیا ہوگا. جی دیکھیے ریاض صاحب، جائے بنگال کی شیرنی کا جو بھی ہوگا ہوگا، مگر ایک صورت یہ آپ یہ جان لیں کہ اگر ممتا بنرجی مغربی بنگال الیکشن جیت رہی ہیں، جیت جاتی ہیں، تو پھر بی جے پی کا کیا ہوگا، وزیر اعظم نریندر مودی کا کیا ہوگا، امت شاہ کا کیا ہوگا، اور وہ جو مرکزی ایجنسیاں جس کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ وہ مرکزی حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا. دیکھیے 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پورا الیکشن جو ہم نے دیکھا ہے مغربی بنگال کا، پورا الیکشن پہلے مرحلے کی رائے دہی سے لے کے دوسرے مرحلے کی رائے دہی اور پچھلے 1.5 مہینے کی جو انتخابی مہم ہے، ہم نے بالکل بغور یہ تمام انتخابات کا مغربی بنگال کے جائزہ لیا. ہم اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ہمارے خبروں میں، ہمارے پروگراموں میں ہم اس کو شامل بھی کرتے رہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے مغربی بنگال میں، دیکھیے جو شخص بیف کھاتا ہے، جی ہمایوں کبیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو شخص بیف کھاتا ہے اس کو بنگال کے مسلمان ووٹ نہیں دے رہے ہیں. بنگال کے مسلمانوں نے اس کو مسترد کر دیا. تو کیا 10 روپے کی جھال موری کھا کر آپ بنگال جیتنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. دیکھیے تو یہ 10 روپے کی جھال موری کھا کر آپ بنگال جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ریاض صاحب آخری مرحلے کی رائے دہی میں این آئی اے کو شامل کیا گیا. این آئی اے کو شامل کرنے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی وہاں پر؟ آپ کو ایسا کیا وہاں پر الیکشن کمیشن کو ایسی کیا چیز نظر آئی مغربی بنگال میں؟ کیا مغربی بنگال کے عوام کو مکمل عوام کو مغربی بنگال کی الیکشن کمیشن دہشت گرد سمجھ رہے ہیں؟ این آئی اے کو شامل کیا گیا. آپ 2-2.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز، یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک مغربی بنگال میں مطلب امن و امان کی برقراری کے لیے اگلے 2 ماہ تک سیکیورٹی فورسز مغربی بنگال میں کیمپ کیے رہیں گے. کل رات سے پورے سیکیورٹی فورسز واپس جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کھیل کھیلا گیا. دیکھیے کھیلا ہوبے ایک بڑا مشہور جو ہے ڈائیلاگ ہے بنگال کا، کھیلا ہوبے کھیلا ہو گیا ہے اور 4 تاریخ کو نتائے جائیں گے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں 240 سیٹوں سے زیادہ ممتا بنرجی مغربی بنگال میں جیت حاصل کر رہی ہے. وہ تمام چہروں کو اس کے بعد بے نقاب کیا جائے گا جنہوں نے سازش کے تحت مغربی بنگال کو ممتا کے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی. یہ بہت سارے اوپینینز پول جانے والے ہیں. ماضی میں بھی پچھلا آپ الیکشن دیکھ لیں 2021 کا الیکشن آپ دیکھ لیں، یہی جو 3 بڑے نیوز چینل ہیں ان کے اوپینین پولز اگر وہ کہیں تو اسکرین پہ ہم پلے کر دیں گے. ان کے اوپینین پول دیکھ لیں. آپ جب اس وقت بتایا جا رہا تھا 140 150 160 بتایا جا رہا تھا، 77 پر آ کر رک گئی تھی بی جے پی 77 پر آ کر رک گئی تھی. تو 77 سے بھی کم ہونے والے ہیں. آپ کو جہاں پر دارجلنگ بی جے پی اپنا مضبوط قلعہ سمجھ رہی تھی، دارجلنگ میں بی جے پی کو سیٹ کم ہو رہے ہیں. میں لکھ کر دیتا ہوں یہ میں اگر آپ کہیں تو میں یہ لکھ کر دیتا ہوں. دارجلنگ میں بی جے پی کو سیٹ کم ہو رہی ہے. باقی کے جو دوسرے 24 ساؤتھ اور نارتھ پرگنہ میں وہاں پر 8-8 10-10 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی، وہ بھی مائنس ہو رہی ہیں وہاں پر بھی. ممتا کو 240 سیٹیں آ رہی ہیں. ممتا پوری طاقت کے ساتھ حکومت بنا رہی ہے. اس کے بعد جو ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ ڈیرک کوبیرن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے 254 سیٹوں پر. آپ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاف کرنا میں بھول گیا تھا، ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوپینین پولز آ رہے ہیں. اوپینین پولز میں جہاں پر بھی بی جے پی جیتنے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ وزیر اعظم نریندر مودی کا چہرہ آتا ہے. اب اوپینین یہ پورے اوپینین پول سے نریندر مودی کا چہرہ غائب ہے اور شویندو ادھیکاری کا چہرہ ہے. یعنی شکست ہوگی تو شویندو ادھیکاری کو ہوگی،
जीत होगी तो नरेंद्र मोदी को होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कितने महान है, नारी शक्ति का नारा लगाते हैं, लेकिन नारी शक्ति के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करते। ख़ुद जो गुजरात की बेटी है बिल्किस बानो, उसकी बदतरीन मिसाल है। इसी तरह तकिया जाफ़री को देखिए और कई लड़कियों को देखिए, खातून रेसलर्स को देखिए, तमाम की तमाम वज़ीर-ए-आज़म के दावों के बरक्स उनकी हालतें हुई हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आप देखें कि ये बात भी कर रहे हैं कि वो 4 मई के बाद मगरबी बंगाल जाएंगे और वहाँ पर बीजेपी हुकूमत की तकरीब हालत बर्दारी में शिरकत करेंगे। लेकिन जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि 240 तक उनका क़यास ये है कि वो 240 तक ममता बनर्जी कामयाबी हासिल कर सकते हैं नशस्तों पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 200 के आसपास ममता बनर्जी को कामयाबी मिल सकती है नशस्तों पर। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हैं, लेकिन एक खबर आपको ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि राजेंद्र नगर खिस्मत नगर जो है, राजेंद्र नगर के पास खिस्मत नगर पूरा में एक मस्जिद है और वो मस्जिद है मस्जिद बिलाल। आपको बता दूं वहाँ पर गुंडागर्दी की गई, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, इस तरह की इत्तलात हैं और वहाँ पर पुलिस फौरी पहुँच गई है, मुसलमानों में ज़बरदस्त एहतजाज किया है। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। रियासत के लिए सबसे बड़ा बदनुमा दाग इस तरह के वाक़यात होते हैं। हम मुसलसल देख रहे हैं, हाँ वो आपके पुराने पुल का वाक़या हो या मालापुर का धर्म रक्षा सभा हो या फिर दीगर अजलाओं में औक़ाफ़ी ज़मीन क़ब्रिस्तानों की मिसमारी हो या फिर ईदगाहों की मिसमारी हो, ये मुसलसल ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि देखिए रियासत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के चेहरे पर हुकूमत नहीं बनी है। रियासत तेलंगाना में राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बुनियाद पर और उस नारे पर तेलंगाना की आवाम ने राहुल गांधी पर भरोसा किया है, क्योंकि राहुल पूरे इलेक्शन कैंपेन में रेवंत रेड्डी को तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने आरएसएस का टिल्लू कहा था और आरएसएस की चड्डी कहा था। बहुत सारी बातें मजलिस के अहम कायदीन, खास तौर पर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने रेवंत रेड्डी को क्या नहीं कहा, आरएसएस का टिल्लू इतना कहा कि आरएसएस के टिल्लू से पूरी रियासत तेलंगाना में मशहूर भी हो गए थे। तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी के चेहरे पर तेलंगाना में हुकूमत नहीं बनी है रियासत, राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के नारे पर हुकूमत बनी है। तो ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। रेवंत रेड्डी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के शरपसंद अनासिर जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, रियासत को पुरअमन रखे। माजी के 10 सालों में इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर अगर ये इस मामले में अगर केसीआर की गिरफ्त का अगर हम बात करेंगे तो निहायत मजबूत, मुस्तहकम और इनक़िलाबी गिरफ्त थी। कोई शरपसंदी की या फ़िरक़ा परस्ती की कोशिश पूरे 10 सालों में नहीं कर सका। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।